الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم آغاز کرتے ہیں ہماری کلاس کا. جی ٹیپو صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس میں والضحیٰ ضاد پہ تشدید ہے، زور دے کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہاں پہ کھڑا زبر ہے جو الف مد کا بدل ہے. ٹھیک ہے. واللیلی پہ لام پہ تشدید ہے، اس کو زور دے کے پڑھیں گے. اور یا لین بنے گا. ٹھیک ہے. اذا کا الف مد بنے گا. ٹھیک ہے. اور سجا کا کھڑا زبر ہے تو الف مد بنے گی. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح ودا کا دال پہ تشدید ہے، بلکہ ماں کا الف مد بنے گا. اور دال پہ تشدید ہے تو زور دے کے پڑھیں گے اس کو. اور ربو کا میں یہ را موٹی پڑھی جائے گی. اور با پہ تشدید ہے تو اس پہ زور دے کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح ماں کا الف جو ہے الف مد بنے گا. صحیح ہے. اور کلا کھڑا زبر الف مد بدل ہے، 2 حرکت دیں گے اس کو. جی ٹھیک ہے. اسی طرح آخرت میں الف مد کا بدل ہے اور یا لین بنے گی خیر اللہ کا پہ. ٹھیک ہے. اور ادغام بلا غنہ ہوگا یہاں بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نون کو لام سے ملائیں گے، من الاولی ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے. واو مت بنے گی، 2 حرکت دیں گے. جی. اور کھڑا زبر الف مد کا بدل ہے اولا پہ. ٹھیک ہے. ویری گڈ. جی آپ نے تو سب کچھ ہی صحیح بتا دیا. جی پڑھ دوں میں؟ ہاں جی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر. یہ لل ہے، لام کے اوپر زبر ہے. وللآخرة خیر لك من الأولى. ٹھیک ہے. پڑھنے میں نا تھوڑی سی کمی ہے، وہ سپیڈ تھوڑی سی کم کر لیں گے تو صحیح ہو جائے گا. وہ جو تھوڑے مد ہے نا، مد کی جو ادائیگی ہم جب کہتے ہیں نا 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے تو وہ پڑھتے ہوئے وہ یعنی 2 پورے نہیں ہو رہے تھے، 1.5 ہو رہا تھا. تو تھوڑا سا اس کو اپنی بس سپیڈ کم کریں گے نا. ٹائم تھوڑا سا کم ہوتا ہے. ہاں نہیں لیکن ماشاءاللہ بہت امپروومنٹ ہے، اور خاص طور پہ آپ نے قواعد 100% درست بتائے ہیں، تو آئی ایم ویری ہیپی. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. سو جی نیکسٹ ہمارے پاس ہیں جی سعید صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سو میں واو لین ہے، تی پہ یا مد ہے. ٹھیک ہے. را کو موٹا پڑھیں گے.
فتردہ میں را موٹی پڑھی جائے گی کہ اس سے پہلے والے تا پہ فتح ہے، زبر ہے، اور دا کا کھڑی زبر ہے دا پہ، اور یہاں پہ 2 حرکت لمبا کر کے اس کو پڑھیں گے. علم یجد کا یتیمن فآوا، یہاں پہ میم کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، اور جد پہ دال پہ کلکلا صغرا ہوگا. ٹھیک ہے. یتیمہ میں یائے مد ہے، جی. اور پھر تنوین کا اخفا ہوگا، حروف اخفا میں سے فا اگلے کلمے میں، تو یتیمن ہوگا. فا پہ کھڑی مد ہے، وا پہ کھڑی زبر ہے جو کہ الف مد کے برابر ہے، 2 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ووجدہ کا دالن فہدا، تو اس پہ دا الف پہ الف مد ہے، اور اگلے کلمے میں شد ہے لام پہ، تو یہاں پہ مد لازم ہوگا جس کو 4 سے 5 حرف لمبا کر کے پڑھیں گے. اچھا، کچھ یہ مد لازم کا آگے، ویسے اصل میں مد لازم کا استعمال بہت کم آتا ہے، تو وہ ان کے نام بھی تھوڑے سے ٹیکنیکلی ذرا ڈیفیکلٹ ہیں. تو آپ کو یاد ہے کہ یہ مد لازم کی کون سی قسم ہے؟ جی، یہ اس پہ جو سکیر والی ہے، مد لازم سکیر. خفیف والی تھی وہ جو جس پہ جزم آتا ہے، جو ایک ہی لفظ میں فعال فا میں تھا، وہ شاید فا. اور اس میں ایک اور بھی ہے وہ فرق کہ ایک قلبی ہوتی ہے اور ایک حرفی ہوتی ہے. جی 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 جی، یہ جو ہے یہ کلمی والی ہے، حرفی والی. کلمی والی، ہاں. تو اس کا پورا نام ہے، تو اس کا پورا نام ہے مد لازم کلمی مسکل. مد لازم کلمی مسکل. جی، جزاک اللہ، تھینک یو. چلیے جی آگے. فہدا دال پہ کھڑی زبر ہے جو کہ بدل الف مد ہے، اس کو 2 حرکت لمبا کریں گے. وجدہ کا، چلیے آپ یہیں تک پڑھیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہم اگلی صورت تک جا سکتے ہیں یا نہیں. چلیے آپ یہ فی الحال چلے میں پھر اس کو ساری کو پوری شروع سے ملا کے پڑھ دوں. پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. صدق اللہ. اچھا، یہ نا جو آخر میں ایک تو تھوڑا سا آپ اگر جو کھڑا زبر ہے یا ویسے علی مد ہے، تو اس کو کوشش کریں کہ تھوڑی سی اس کی جو طوالت ہے نا بڑھائیں اس میں. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ آپ جو 2 حرکت ہے نا اس کی بجائے 1.25 یا 1.5 کر رہے ہیں ہر جگہ پہ. اگر تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ کچھ اسٹیمنا کا پرابلم ہے، تو پھر تو آپ اس کو 1.5 بھی نہ کریں، 1 بھی کر دیں تو صحیح ہے، کیونکہ وہ مجبوری ہے انسان کی. لیکن if it is possible then try to increase the length of mud. انشاءاللہ. تو دوسری چیز جیسے جو ابھی آخر میں آئی ہے نا دال لان والی، تو اس میں آپ نے مد کی طوالت تو صحیح کی ہے، لیکن وہ جو مسکل والی بات نہیں ہوئی. کیوں؟ مسکل یہ ہے کہ جب آپ تشدید پہ پہنچے تو پھر اس کو زور دے کے ادا کرنا ہے. یعنی آپ نے پڑھا دالن، اس کی بجائے ہونا چاہیے دالن، یعنی لام پہ زور دینا ہے. اس کو ڈبل جب پڑھنے کی کوشش کریں گے نا تو پھر اس پہ زور آئے گا، کیونکہ وہ مشدد ہے. ٹھیک ہے جی جی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. چلیے جی، ہمارے پاس نیکسٹ اشفاق صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اشفاق صاحب. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدک عائلا، عین مد ہے، اس کے بعد کھڑا الف مد کے برابر، یہ شرط مد، اور حمزہ اس کے بعد ہے، یہ ایک ہی لفظ میں ہے. یہاں
मद्दे वाजिब बनेगी। ठीक है। अच्छा, ये आपने सारा कुछ सही बताया है सिवाय एक छोटी सी चीज के, आप उसको ऐन मद कह रहे हैं, उसको अलिफ मद कहना है। हाँ, अलिफ मद के बाद जी हमजा मद एक ही है, तो यहाँ मद्दे वाजिब बनेगी। आप यानी ये कह सकते हैं कि जी ऐन के बाद अलिफ मद है। आइन के बाद अलिफ मद है और उसके साथ उसी एक ही कलीमा में हमजा भी है, तो ये मद्दे वाजिब बनेगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे। फ़अगना, नहीं, ये उससे पहले ये जो आइलन है, आइलन, ये लाम पे तनवीन है ना? हाँ जी, जी हाँ, लाम पे तनवीन है। यहाँ उसके बाद फा और अलिफ मद है। ये नहीं, अलिफ मद नहीं है, अलिफ मद नहीं है फा के बाद, वो तो वैसे भी वो बाद की बात है। फिलहाल आपने देखना है कि तनवीन के बाद फा है, तो तनवीन के बाद फा हो तो कैसे अदा होती है तनवीन? नो, ये अख्फा होगा। हाँ, इख्फा, 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 ये जी इख्फा होगा। और फिर उसके बाद फ़अगना में नून पर खड़ा जबर है, ये 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वेरी गुड। फ़अम्मा, इस पर मीम मुशद्दद है और साथ अलिफ मद है, तो इसको खींचकर 2 हरकत के बराबर पढ़ेंगे। ठीक है। अल यातिमा, यहाँ ते के बाद या मद है, 3 या मद बनेगी। उसके बाद फला तक काफ पर कलकला सोगरा होगा। तक हर रा को मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि उससे पहले रा साकुन होगा, लेकिन उसके पहले हर्फ पे जबर है। तक हर, ठीक है, ठीक है। और इससे पहले ये जो फला था, लाम के बाद क्या है? फलाता, फलाता ता पे नहीं, वो आगे आपने बता दिया, सही बता दिया कि काफ का कलकला सुगरा होगा और रा मोटी पड़ी जाएगी। ये आपने दोनों चीजें सही बताई हैं, लेकिन पहले जो फा के बाद लाम है और लाम के बाद अलिफ है, तो इसमें कोई कायदा? जी, लाम के बाद ये अलिफ मद है, तो लाम को लंबा करके 2 हरकत के बराबर पढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, बस यही मैं पूछना चाह रहा था। आगे। व अम्मा, अम्मा के मीम मुशद्दद है और फिर अलिफ मद है, एक उसको जोर देकर पढ़ेंगे और 2 हरकत के बराबर। अम्मस, फिर इसी तरह सीन मुशद्दद है और ये इसका हम्स भी होगा जी। उसके बाद अलिफ मद है और अलिफ मद के बाद हमजा है, तो यहाँ भी मद्दे वाजिब बनेगी। ठीक है। साइलन फला, ये फिर वही ऊपर वाला जो कायदा, लाम के बाद अलिफ मद है, लाम मोटा और लाम खींच कर पढ़ेंगे। तन हर, नून का यहाँ इज़हार होगा क्योंकि हर्फ हल्की है। वेरी गुड, ठीक है। और रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा साकन से पहले जबर है। वेरी गुड, ठीक है। व अम्मा पीने मत रब का, फिर उसके बाद अम्मा मीम शद्दद भी है और आगे अल्फ मद है, तो ये खींचकर और 2 हरकत के बराबर पढ़ेंगे, थोड़ा जोर देकर। बीनी मत, उसके बाद रब्बो का इसी तरह रा मोटा पढ़ेंगे और बा मुशद्दद है, इसको थोड़ा जोर देकर पढ़ेंगे। फहद्दिस, ये दाल पे कलकला सोगरा होगा और साकन है, इस पर कलकला कुबरा होगा। अच्छा, नहीं, कलकला यहाँ दोनों जगह भी नहीं है, ना दाल पे ना सा पे, क्योंकि दाल जो है ना साकन नहीं है। कुतुब हद, तो ये हाँ, ये साकन नहीं है, इस पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये मुशद्दद है, इसको जोर देकर हद पढ़ेंगे। और साकन है तो इस पर फास हो, इस पर हमस नहीं होगा, हमस होगा।
جی اس پر حدث، اس پر حمس ہوگا. جی چلیے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدک عائلا فاغنا. اچھا اس کو دوبارہ سے پڑھیں اور یہ سوچ کے پڑھیں کہ پہلا لفظ جو ہے، اب آپ دیکھیے کتنے حروف ہیں اس میں، واو ہے، پھر واو ہے، پھر جیم ہے، پھر دال ہے، پھر کاف ہے، 5 حروف ہیں نا. ووجدک، نہیں میری بات سن لیں پہلے پوری. جی 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 5 حروف ہیں اور 5 کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، ہاں میں نے ایک ایک حرکت سے ہی پڑھا. ووجدک. اب دیکھیے نا، آپ خود اپنی آواز پہ غور کریں کہ آپ واو و جدا کا کہہ رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب پہلی واو کو تو آپ لمبا کر رہے ہیں، دوسری کو نہیں کر رہے. تو جبکہ دونوں پہ زبر ہے تو ایک جیسی آواز نکلنی چاہیے نا. ہاں ہاں سر صحیح ہے صحیح ہے. واہ ہاں ایسے جی جی وجدا کا جی جی وجدا کا سب کو ایک ایک ووجدک. کر دینی. جی جی ووجدک پہلا لمبا کر رہا تھا میں. صحیح ہے. ہاں ووجدک عائل فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ بیچ میں وقفہ لے رہے ہیں، اگر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے غلطی نہ ہو اور وہ اتار چڑھاؤ جو قواعد ہیں اس کے مطابق ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز یہ بیچ میں جو ہے نا ہر لفظ پہ تھوڑا بریک لے کے پھر آگے پڑھنا، یہ ویسے یعنی رولز کے تحت صحیح نہیں ہے. سانس لیکن کی وجہ سے سر یہ تھوڑا سانس لینا پڑتا ہے. ہاں پھر میں نے ٹھیک ہے، آپ کو پھر بتایا ٹھیک. تھا نا مجھے جی جی پرابلم ہے. صحیح میں سمجھ گیا. میں جسٹ یہ بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے باقی ساتھی بھی سن رہے ہیں اور پھر ہم اس کی ویڈیو بھی بناتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، جی جی تو وہ پھر جو ٹھیک سنے اس کو یہ نہ لگے کہ شاید اس طرح پڑھنا چاہیے. تو میں ٹھیک وہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر تو ٹھیک مجبوری ہو تو پھر آپ چاہے ہر لفظ پہ رکتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے، وہ ہمارے استطاعت سے زیادہ ہم سے چاہتا ہی نہیں کچھ. جتنی جی استطاعت ہے ہم نے اتنا ہی کر لیں تو بس وہ اس کو قبول ہے. لیکن الحمد. ایک چیز کو کرنے کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا، اس کا ایک جو رول ہم نے جو جی سیکھا سر اس کے جی سر. مطابق بہرحال اس کو روانی میں پڑھنا چاہیے. جہاں وقف ہے صرف وہیں وقف کرنا چاہیے. جی ہاں جی ٹھیک ہے، سر جزاک یہ اللہ. مجھے پتا ہے وقف ہوتا جہاں پر ہے پر وقف مطلب وہاں رکنا، لیکن مجھے وہاں تک پہنچنے میں پھر وہ سانس لینا ہی پڑتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی بہت شکریہ اشفاق صاحب آپ کا. آپ کے بعد ہیں جی مشتاق صاحب. اچھا اس سے پہلے کہ میں مشتاق صاحب کو موقع دوں، جی سر. اور کوئی ساتھی ہیں جو حصہ لیں گے اس میں جو رہ گئے ہیں، تو ہم تھوڑا سا اس کے مطابق پلان کر لیں کہ ہم اگلی صورت کو پہ جائیں یا کہ پھر مشتاق صاحب اسی کو دوبارہ کر لیں. اگر تو اور ہمارے ساتھی 3-4 ہیں تو پھر تو ہم اگلی صورت شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر نہیں، باقیوں نے ویسے حصہ نہیں لینا یا خالی پڑھنا ہے تو پھر ان سے یہی صورت سن لیں گے. تو آپ جنہوں نے، اگر اور کوئی ساتھی ہیں جنہوں نے حصہ لینا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر دیں ابھی، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے، میں پھر اس حساب سے کلاس کو آگے چلاؤں. اچھا اور کوئی ساتھی مجھے لگتا ہے، اچھا ایک عباس صاحب ہیں ہمارے، عباس حضرت صاحب، اور ایک مشتاق صاحب. اب اگر میں اگلی سورہ کو دیکھوں تو وہ سورہ تو کافی لمبی ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ سورہ اللیل ہے اور یہاں تک والا سوف یردا تک جا رہی ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ دونوں اسی سورہ کو نا آدھی آدھی دوبارہ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھیوں نے پہلے کی ہے. تو پہلے مشتاق صاحب کر لیں اور اس کے بعد عباس صاحب کر لیں. جی مشتاق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، ذات جو ہے اس کے اوپر شد ہے تو اس لیے اس کو یعنی 2 دفعہ ادا کریں گے، اور جو ہے اس پہ کھڑی زبر ہے جو کہ 2 حرکت کے برابر ہے، تو اس کو لمبا کریں گے.
ٹھیک ہے. والضحا واللیل، واللیل میں جو ہے یہ لین ہے یا لین آ رہی ہے. صحیح ہے. زال کے بعد الف ہے تو یہ بھی 2 حرکت کے برابر الف مدہ ہے. سجا جیم جو ہے اس کے اوپر یہ کھڑی زبر ہے تو اس کو بھی 2 حرف کے برابر. ما کے بعد بھی ایک جو یہ الف مدہ آ رہا ہے. ما ودا دال کو جو ہے وہ جم کے پہ شد ہے. ودعا ربو کا ماں پہ پھر وہ کھڑی زبر ہے. قالا کھڑی زبر لام پہ ہے تو لام کو بھی 2 حرکت کے برابر لمبا کریں گے. ولل آخرت الف جو ہے کھڑی زبر ہے اور لل تو اس کو 2 حرف لمبا پڑیں گے. آخرت خیر اللہ خا کے بعد یا یہ لین یا لین بنے گا. اور واللہ کا یہ ہے ادغام بلا غنہ. ٹھیک ہے. من الاولا اور یہاں پہ جو ہے واو مت بن رہی ہے الف اور واو. کھڑی زبر لام پہ آ رہی ہے تو یہاں پہ بھی 2 حرف کے بغیر کے مطابق لمبا پڑیں گے. والا صوفہ یہاں پہ بھی صوفہ جو ہے دین ہے. یوتی کا یہاں بھی تا کے بعد یا مدہ آ رہا ہے. ربو کا فترضا تو یہاں پہ بھی ذات جو ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو 2 حرف کے بغیر برابر لمبا پڑیں گے. علم یا جد کا اس پہ جو ہے یہ اخفا ہو رہا ہے. خواہش شفی لام پہ نہیں یہ میم کی بات کر رہے ہیں آپ. علم اظہار اظہار ہو اظہار شفی. یا جد کا دال کلکلا ہے یا جد کا. یتیم تا یا کا یہ یا مدہ بن یتیمن یہاں پہ ہم اخفا کریں میم کا. ٹھیک ہے. یہ 2 الف حمزہ اور واو دونوں پہ جو ہے یہ کھڑی زبر ہے تو دونوں کو 2 حرکت لمبا پڑے. ویری گڈ. جی مشتاق صاحب اب آپ اس کو پڑھ دیں. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ٹھیک ہے. شکریہ مشتاق صاحب. جی عباس اظہر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کویت سے نہیں پڑھ پاؤں گا لیکن ٹھیک ہے جیسے آپ پڑھنا چاہیں جہاں سے پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیں. یہ جہاں تک انہوں نے پڑھا اس کے آگے سے میں پڑھ لیتا ہوں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا. عباس صاحب تھوڑا سا آپ اس پہ تھوڑا توجہ دیجئے. یہ جو ہے نا ووجدا کا اس کو دال اور کاف کو لمبا نہیں کرنا. جتنا واو کو کیا ہے نا اور جیم کو کیا ہے اتنا ہی ان کو کرنا ہے کیونکہ جس طرح ان پہ زبر ہے ان پہ بھی زبر ہے. اگر ہم دا کا ایسے لمبا کریں گے نا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آگے الف ہے ان دونوں کے اور وہ الف مد بن رہا ہے. تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے ووجدا کا. ووجدا کا اس کو دال اور کاف کو لمبا نہیں کرنا. جتنا واو کو کیا ہے نا اور جیم کو کیا ہے اتنا ہی ان کو کرنا ہے کیونکہ جس طرح ان پہ زبر ہے ان پہ بھی زبر ہے. اگر ہم دا کا ایسے لمبا کریں گے نا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آگے الف ہے ان دونوں کے اور وہ الف مد بن رہا ہے. تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے. یہ جو ایک چیز ہے نا وہ زبر کو لمبا ہونے والی، اس پہ بس تھوڑی سی توجہ دیں آپ. جیسے آپ نے وہ واجدہ کا میں پڑھتے ہوئے تھوڑی سی ہوئی نا کہ لمبا ہو گیا دال اور کاف، اسی طرح آپ نے جب وہ آخری 2 آیات پڑھی ہیں نا تو اس میں سائی لا جو لام کے اوپر زبر ہے وہ تھوڑا لمبا ہو گیا تھا. اسی طرح اگلی آیت میں ربی کا ایسے ہوا ہے تو وہ ربی کا، اور اس میں سائی لا، یعنی جب زبر ہو تو بس ایک حرکت دینی ہے، اس کو لمبا نہیں ہونے دینا. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. اچھا جی، جزاک اللہ جی. جی جی ویلکم. اچھا، اور ہمارے جو ساتھی موجود ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہے قواعد کے ساتھ قواعد کے بغیر تو موسٹ ویلکم. آپ کے پاس موقع ہے، کوئی حصہ لینا چاہتا ہے تو بغیر قواعد کے بھی پڑھنا ہے. اگر اسی سورہ کو تھوڑا یا پورا جتنا چاہیں آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ہیں کوئی ساتھی جو حصہ لینا چاہیں؟ اچھا، میرا خیال ہے نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، پھر ہم اس کے ساتھ ہی. اچھا، مجھے لگا کسی نے اشفاق صاحب، اچھا آپ تو پہلے میرا خیال حصہ لے چکے ہیں، آپ کوئی اور بات شاید کہنا چاہتے ہیں، بولیے. جی سر، السلام علیکم. میرا سوال تھا، میں نے اس لیے آتھریز کیا. جی جی پوچھیے. سر پچھلے درس میں یہ لام حمزہ کے بعد لام کا سوال جو میرے ذہن میں تھا میں وضاحت نہیں کر سکا تھا، تو وہ مجھے پوچھنا ہے کہ لام کی ویسے بنیادی تو آپ نے جو ہمیں پڑھایا ہے 2 اقسام ہے، لام جلالہ اور لام تعریف. جلالہ کی 2 اقسام آگے، موٹا پڑھنا مخفف اور پھر باریک پڑھنا، وہ مجھے بالکل پتہ ہے. ٹھیک ہے. لام تعریف میں جو سوال میرا اصل وہ یہ ہے کہ الف یا حمزہ کے بعد لام جو پڑھا جاتا ہے یہ کسی حرف کے شروع میں ہو تب اس کا وہ پڑھا جاتا ہے، یا سینٹر میں، جیسے آج بھی ہم نے پڑھا من الاولا، اور اب یہ منل کے بعد حرف وہی جو شمسی قمری ہے ان میں سے ہے، تو اس کا قاعدہ کیا ہے کہ یہ حرف کے شروع میں ہو تب پڑھا جاتا ہے یا سینٹر میں بھی ہو تو یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے؟ نہیں، اگر یہ جو ہے نا لام تعریف، ویسے تو ہم تجوید کے اندر اس کو جو ہے نا لام تعریف کے طور پر ہم وہ شامل نہیں کرتے، یہ ویسے وہ گرامر میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ لفظ. لیکن بہرحال یہ جو ہوتا ہے نا اس کو ہم حمزہ کے ساتھ زیادہ جوڑتے ہیں. جیسے اس کے پہلے حمزہ ہے نا، اب وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا تو اس کو ہم کہیں گے حمزۃ الوصل، یعنی وصل سے مراد جو جوڑتا ہے. جی. جیسے ہے نا منال اولا، تو اب نون کو ہم نے لام سے ملا کے پڑھ دیا، جو بیچ میں حمزہ تھا وہ حمزۃ الوصل بن گیا، یعنی اس نے 2 الفاظ کو جوڑنے میں تو کردار ادا کیا لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. اس کے برعکس اگر کوئی ایسا حمزہ ہوگا جو پڑھنے میں آئے گا، جیسے اوپر کی جو دوسری آیت ہے وہ ہے نا واللیل اذا سجا، اب یہ جو اذا کا پہلے حمزہ ہے یہ حمزۃ الاصل ہے کیونکہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں اذا. جی سر، یہ تو حمزہ کی بات ہے. جو لام، جو میرا پوچھنے کا مقصد ہے وہ میں آپ جو سمجھا ہوں آپ سے کہ یہاں جیسے میم ساکن یا نون ساکن اس طرح کی توجہ کوئی لام پہ والی نہیں ہے، یہاں یہ تعریف کے زمرے میں جاتا ہے وہی بس وہاں ہی استعمال ہوتا ہے. ہاں نہیں، یہ جو چونکہ مل کے پڑھا جا رہا ہے نا، اگر فرض کیا یہ من نہ ہوتا ساتھ، یہ اصل میں کیا ہے، یہ اگر گرامیٹیکلی دیکھیں نا، ویسے وہ تجوید میں اتنی تفصیل میں پھر ہم نہیں جاتے کہ لوگ وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیزیں نقطے نکال رہے ہیں، تو پھر وہ تھوڑا وہ بھاری سا لگنے لگتا ہے. لیکن ادروائز یہ جو اگر آپ دیکھ رہے ہو میں نے یہ دائرہ لگایا ہے من الاولا، یہ اب اصل میں یہ من ہے، یہ نون کے اوپر جو زبر ہے نا یہ بھی عارضی ہے. جی سر. اصل میں اگر آپ نے وہ گرامر کی کلاسیں لی ہوں تو اس میں ہم نے کچھ حروف پڑھے تھے، تو حروف میں یہ آتا ہے من کا مطلب ہوتا ہے، جی میں نے لیے سارے، اردو میں کہتے ہیں سے اور انگلش میں کہتے ہیں فرام. ٹھیک ہے، تو من کا مطلب ہے سے. جی سر. تو اب یہ اگر الگ ہوتا تو یہ اس کے اوپر جو زبر لگی ہوئی یہ نہیں ہونی تھی، یہ یہاں پہ جزم ہونی تھی. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس کو الاولا کو لیں الگ سے
अगर मैं इसको इस तरफ लिख दूं अल ऊला, अल ऊला, तो अब ये जो इसका हमजा है वो हमजातुल असली होगा, क्योंकि ये हम इसको लाम से डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम कहेंगे अल ऊला। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि मिन और अल ऊला साथ साथ आए हैं और इनको हमने पढ़ना है मिला के। तो अब मिला के पढ़ने की वजह से नून और आगे लाम ये दोनों साकन हो गया ना, मिन का नून और अल ऊला का लाम। तो दो साकन जब साथ साथ हों तो उनको हम पढ़ नहीं सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि साकन से शुरू नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये नून के ऊपर जो जबर है ये आर्जी है, ये इसकी असली जबर नहीं है। सही। तो अब हमने इसको मिलाया है और उसके बाद नून को अलिफ से मिलाया है। ये यानी हम ये नहीं पढ़ेंगे कि मिन अल ऊला, वैसे तो असूलन अगर देखा जाए तो ये है मिन अल ऊला, लेकिन नून को हमने जबर लगाई और उसके बाद लाम से मिला दिया। तो ये असल में ये मिला के पढ़ने की वजह से ये तब्दीली आई है। तो इसलिए इसको फिर हम कह देते हैं ये हमजातुल वसल है, यानी ये पढ़ने में नहीं आया। ठीक सर। ठीक है। ये लाम जो है ये हमजा वसल या हमजा असल के बगैर इस्लाम की वो अहमियत जिस तरह हम मीम पे तवज्जो रखते हैं, नून पे रखते हैं, उस तरह की कोई ऐसी नहीं है कि साकन है या नहीं मिलाकर पढ़ने के लिए। नहीं, इसका हमने ये नहीं देखना कि इसके बाद क्या हरफ है तो इस वजह से पढ़ा जाएगा। नहीं, इसका वो तल्लक नहीं। ठीक सर, ठीक, अब समझ गया। ठीक है जी। और कोई बात किसी की? वेलकम। अच्छा चलें, और कोई साहब नहीं है तो बस ठीक है जी। फिर हमारी आज की क्लास एक सूरा पे हम इख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।